ہادیہ ای میگزین کے زمرہ بہنیں پوچھتی ہیں میں آپ کا استقبال ہے۔ سوال کا جواب مولانا رضی الاسلام ندوی، سیکریٹری جماعت اسلامی ہند دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی نکاح کے چند برس کے بعد بیوہ ہو گئی۔ اس کے 2 چھوٹے بچے ہیں۔ بچوں کا کوئی کفیل نہیں ہے۔ سسرال کے لوگ انہیں بوجھ سمجھ رہے ہیں اور ننیال میں کوئی ان کی کفالت کے لیے تیار نہیں ہے۔ بچوں کی کفالت کے پیش نظر وہ لڑکی دوسرے نکاح سے انکار کر رہی ہے۔ کیا اس کا ایسا کرنا درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں نفقات کا ایک نظام بنایا گیا ہے اور ذمہ داروں کو ان کی پابندی کی تاکید کی گئی ہے۔ سورہ البقرہ میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر زوجین میں علیحدگی ہو گئی ہو اور ان کا کوئی بچہ دودھ پینے کی عمر کا ہو تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے 2 سال تک دودھ پلائے، اور باپ پر لازم ہے کہ اسے یعنی بچے کی ماں کو اپنی وسعت کے مطابق کھانا کپڑا دے۔ اس سے آگے کہا گیا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، یعنی یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے۔ یعنی اگر بچے کے باپ کا انتقال ہو جائے تو اس کے وارث یعنی بچے کے وارث یا باپ کے وارث کو یہ حق ادا کرنا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کی کفالت کی ذمہ داری ان کے ددھیال والوں پر ہے۔ دادا زندہ ہے تو اسے ان کے کھانے، کپڑے اور دیگر ضروریات کا انتظام کرنا چاہیے۔ وہ زندہ نہیں ہے تو چچا پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کہ اس معاملے میں مسلم سماج میں ذمہ داری کا احساس نہیں پایا جاتا۔ کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کے بچے بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں۔ نہ سسرال میں کوئی اس کا اور بچوں کا پرسان حال ہوتا ہے اور نہ میکے والوں کی وہ توجہ حاصل کر پاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی فضیلت بیان کی ہے جس کی لڑکی طلاق یا بیوگی کی وجہ سے اس کے پاس لوٹ کر آ جائے اور وہ اس کی ضروریات پوری کرے۔ حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، اے سراقہ، کیا میں تمہیں سب سے زیادہ فضیلت والے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں اے اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابنتک مردودۃ الیک لیس لہا کاسب غیرک۔ یہ مسند احمد میں حدیث آئی، یعنی تمہاری بیٹی تمہارے پاس لوٹ کر آ جائے اور اسے کما کر کھلانے والا تمہارے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ اگر بچوں کی کفالت سے ان کے سرپرست جی چرا رہے ہوں، جس کی وجہ سے عورت ہی کو جد و جہد کرنی پڑتی ہو، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ مشقت اٹھا رہی ہو اور اسے اندیشہ ہو کہ اس کے دوسرا نکاح کر لینے کی وجہ سے اس کے بچے ضائع ہو جائیں گے اور ان کی خبرگیری کرنے والا کوئی نہ ہوگا، اس وجہ سے وہ اپنا نکاح کرنے کی فکر نہ کرے، اور اگر اسے نکاح کی پیشکش کی جائے تو انکار کر دے۔ اس صورت میں انشاءاللہ وہ بارگاہ الہی میں اجر کی مستحق ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کو ملاتے ہوئے ارشاد فرمایا، انا وامرأۃ صفعاء الخدین کہاتین یوم القیامہ، امرأۃ ذات منصب وجمال آمت من زوجها حبست نفسها علی ایتامها حتی بانوا او ماتوا۔ یہ مسند احمد میں یہ حدیث آئی ہے، میں اور جھلسے ہوئے رخساروں والی عورت
روز قیامت اس طرح ہوں گے۔ یہ وہ عورت ہے جو جاہ و منصب اور حسن و جمال کی مالک تھی، لیکن بیوہ ہونے کے بعد اس نے دوسرا نکاح نہیں کیا اور خود کو اپنے یتیم بچوں کی کفالت میں مصروف رکھا، یہاں تک کہ وہ بڑے ہو کر اس سے الگ ہو گئے یا ان کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال عورت کو کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کی کفالت کا کوئی معقول انتظام ہو جائے اور اس کا دوسرا نکاح بھی ہو جائے۔ بغیر شوہر کے رہنا عورت کے لیے آزمائش کا سبب بنتا ہے، اس کی عزت و عصمت غیر محفوظ رہتی ہے اور اس کی ضروریات زندگی بھی صحیح طریقے سے پوری نہیں ہو پاتی۔ کوشش کی جائے تو کوئی ایسا مرد مل سکتا ہے جو اس سے نکاح کر کے اسے تحفظ فراہم کرے اور اس کے بچوں کا بھی سرپرست بننے پر تیار ہو جائے۔ اس معاملے کو حقیقت پسندی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ اگر کسی نوجوان یا غیر شادی شدہ شخص سے نکاح نہ ہو پا رہا ہو تو کسی ایسے شخص سے نکاح پر تیار ہو جانا چاہیے جو شادی شدہ ہو اور دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہو، یا اس کی بیوی کا انتقال یا اس سے علیحدگی ہو گئی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔